الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم واقیموا الصلاة وآتوا الزکاة وارکعوا مع الراکعین قال اللہ تبارک وتعالی فی شان حبیبہ مخبرا وآمرا ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما صلاۃ و سلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ ناظرین، میں دین کا خادم، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے عشاق کا خادم محمد زاہد افضل نقشبندی، خطیب جامع مسجد صدیق اکبر، الہی ٹاؤن شاد باغ، DNN چینل کے توسل سے آپ سے مخاطب ہوں۔ میرا پیغام ہے کہ اللہ عز و جل نے 755 مرتبہ کم و بیش قرآن مجید فرقان حمید کے اندر اپنے بارگاہ میں سجدہ ریز ہونے کا حکم ارشاد فرمایا۔ رب لم یزل نے 755 مرتبہ حکم دیا نماز قائم کرنے کا۔ امت مسلمہ کے لیے یہ اتنا عظیم تحفہ کہ میرے کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام جب معراج پر گئے تو رب لم یزل نے 50 نمازوں کا تحفہ امت کے لیے عطا فرمایا اپنے محبوب کو۔ تو حضرت جناب موسیٰ کلیم اللہ علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام کے وسیلہ جلیلہ سے یہ 50 نمازیں کم ہوتے ہوتے 5 نمازیں رہ گئیں، 9 مرتبہ ان نمازوں میں کمی کی گئی، اور اللہ تعالیٰ نے ساتھ یہ بھی اعلان فرمایا کہ محبوب آپ کی امت پڑھے گی 5، ثواب میں 50 کا عطا کروں گا، یعنی ہر ایک نماز کے بدلے 10 نمازوں کا ثواب عطا کروں گا۔ اور نمازیں بھی کیسی، اگر جماعت کے ساتھ پڑھی تو 27 نمازوں کا ثواب، اکیلے پڑھی تو 1 نماز کا ثواب۔ اس سے بڑھ کر مالک ہے جتنا اپنے بندوں کو نواز دے وہ اس کی شان کریمی ہے۔ تو میرے بھائیوں، میں یہ آپ لوگوں کو پیغام دوں گا نماز کے بارے میں کہ میرے کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے نماز کے بارے میں ارشاد فرمایا کہ یہ میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے۔ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ہی ارشاد فرمایا کہ نماز دین کا ستون ہے۔ آپ ایک شامیانہ لگائیں، اس کے اندر آپ بانس لگاتے ہیں، لیکن جب درمیان والا بانس لگاتے ہیں تو اس کی شان و شوکت بڑھ جاتی ہے، تو شامیانہ مکمل ہوتا ہے۔ اگر درمیان میں بانس نہ لگایا جائے تو شامیانہ جو ہے وہ کھوکھلا ہوتا ہے، وہ زمین بوس ہونے کا اس کا 100% جو ہے وہ خدشہ رہتا ہے۔ جب درمیان والا بانس لگا دیا جاتا ہے تو اس کو تقویت ملتی ہے۔ اسی طرح دین اسلام کو تقویت ملتی ہے نماز سے۔ مومن کی ملاقات ہوتی ہے اللہ تعالیٰ کے ساتھ نماز سے، کہ حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا کرم اللہ تعالی وجہ الکریم ارشاد فرماتے ہیں کہ جب میرا دل کرتا ہے کہ میں اللہ سے باتیں کروں تو میں نماز کی نیت کر لیتا ہوں، اور جب میرا دل کرتا ہے کہ اللہ مجھ سے باتیں کرے تو میں قرآن پڑھنا شروع کر دیتا ہوں۔ تو کتنا بڑا پیغام ہے یہ، کتنی بڑی ذات کے ساتھ ملاقات کا وسیلہ ہے نماز۔ ہم لوگوں سے کہتے ہیں کہ ہمارے لیے دعا کرو کہ ہماری مشکلات دور ہو جائیں، ہماری بھلائی کے لیے دعا کرو، پیروں کے پاس جاتی ہیں، علماء کرام کے پاس جاتی ہیں، جانا چاہیے، ناجائز نہیں ہے، جائز ہے، جانا چاہیے۔ لیکن جب مؤذن رسول اذان دیتا ہے اور کہتا ہے حی علی الصلاۃ، آؤ نماز کے لیے، اور ساتھ کہتا ہے کہ حی علی الفلاح، آؤ فلاح کے لیے، یعنی اللہ تعالیٰ نے فلاح رکھی ہے نماز کے اندر، جس کو ہم نے ترک کیا ہوا ہے، دنیاوی جھمیلے بڑھتے جا رہے ہیں۔ پھر یہ ہے کہ یہ اعلان کرتے ہیں ہم اللہ تعالیٰ کے نافرمانی کا۔ کیسے کہ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، حدیث قدسی ہے کہ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ جو بندہ فجر کی نماز ترک کر دیتا ہے میں اس کے چہرے کا نور ختم کر دیتا ہوں۔ رب لم یزل ارشاد فرماتا ہے کہ جو بندہ ظہر کی نماز ترک کرتا ہے میں اس کا رزق تنگ کر دیتا ہوں۔ رب لم یزل ارشاد فرماتا ہے جو بندہ عصر کی نماز چھوڑتا ہے اس کو میں بیماریوں میں مبتلا کر دیتا ہوں۔
میرے کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے غلاموں، اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے جو مغرب کی نماز چھوڑتا ہے میں اس کی اولاد کو اس کے لیے نافرمان کر دیتا ہوں۔ جو بندہ نماز مغرب ترک کرتا ہے، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے میں اس کی اولاد کو اس کے لیے نافرمان کر دیتا ہوں۔ اور جو بندہ عشاء کی نماز چھوڑتا ہے تو انسان کا چین سکھ ختم ہو جاتا ہے، اللہ تعالیٰ برباد کر دیتا ہے۔ تو آج ہم کیوں بے قرار ہیں، کیوں بے چین ہیں، کیوں نفسا نفسی ہے، کیوں اتنے جھمیلوں میں گھرے ہوئے ہیں، کیوں اتنے مصائب و آلام جو ہیں ہمارے سامنے کھڑے ہیں؟ صرف یہ وجہ کہ ہم نے اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کی ہوئی ہے۔ ہم نے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں جھکنے کے بجائے دنیا کے سامنے جھکنا پسند کر لیا، اس لیے آج ذلت و رسوائی ہمارا مقدر ہے۔ آپ ذرا کربلا کے میدان میں دیکھیں، نظر دوڑائیں کہ کربلا کا میدان ہے، تپتا صحرا ہے، پیاسے بھی ہیں، بھوکے بھی ہیں اور مسافر بھی ہیں، سامنے دشمن کی فوج کھڑی ہے، لیکن انہوں نے نماز ترک نہیں کی، نماز باقاعدگی کے ساتھ ادا کی، اور یہاں تک کہ شہادت بعد میں نوش کی، پہلے اللہ کی بارگاہ میں سجدہ کیا۔ کتنا بڑا ہمارے لیے سبق ہے۔ شیطان اس وقت چلا اٹھا کہ مالک آج پتہ چلا ہے کہ عبادت ہوتی کیا ہے۔ تو میرے بھائی ذرا غور کرو، یہ کتنا گہرا رشتہ ہے نماز کا اور مسلمان کا۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے جو نماز ترک کرتا ہے وہ کفر کرتا ہے۔ حضور نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں جو نماز چھوڑتا ہے اس کا ٹھکانہ جہنم ہے۔ حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں کہ جو نماز چھوڑتا ہے اس کو مسلمانوں کے قبرستان میں دفن نہ کرو۔ اب ذرا غور کریں کہ کتنی وعیدیں سامنے ہیں، کتنی وعیدیں۔ جو نماز ترک کرتا ہے اس کا نام جہنم کے دروازے پر لکھ دیا جاتا ہے۔ تو میرے بھائیوں، ناظرین کرام، آپ سے صرف یہ گزارش ہے کہ نماز کو تھام لو۔ نماز کو تھام لو گے، رحمان کی طرف لے جانے والی، رحمان کی بارگاہ میں لے جانے والی، رحمان کے ساتھ تعلق جوڑنے والی یہ رسی ہے، یہ ذریعہ ہے۔ اور رحمان سے تعلق جوڑو، شیطان کے تعلق کو چھوڑو۔ یہ میرا پیغام ہے آپ احباب سے، یہ میری درخواست ہے آپ احباب سے۔ اور میرے بھائی ناظرین کرام، نماز ہر ایک چیز کی ایک کنجی ہوتی ہے۔ جس بھی بلڈنگ میں داخل ہونا ہو تو وہاں پہ ایک لاک لگا ہوتا ہے، اس کی ایک کنجی ہوتی ہے۔ جیسے نماز جنت کی کنجی ہے، نماز جنت کی کنجی ہے، جنت کا دروازہ کھلے گا نماز کے توسل سے۔ اور نماز کی کنجی ہے وضو، جس کے 4 فرائض ہیں۔ 4 فرائض ادا کریں گے تو آپ پاک صاف ہو جائیں گے، غسل صغیرہ مل جائے گا۔ وہ 4 فرائض کیا ہیں کہ چہرے کو دھونا، ہاتھوں کو کونیوں سمیت دھونا، چوتھائی سر کا مسح کرنا، اور پاؤں کو ٹخنوں سمیت دھونا۔ یہ 4 فرائض ہیں اس کے۔ اسی طرح غسل کے 3 فرائض آ جاتے ہیں۔ کلی کرنا، یہاں تک کہ اگر روزہ نہ ہو تو غرغرہ کرنا کہ حلق تک پانی چلا جائے۔ ناک میں پانی ڈالنا کہ یہ نرم ہڈی پوری تر ہو جائے، اندر سے جو بھی ہے رینٹ وغیرہ اس کو نکال کے اس کو تر کرنا، اندر سے تر کرنا۔ اور اس کے بعد پورے بدن کو، پورے جسم کو اس طرح دھونا کہ بال برابر بھی جگہ خشک نہ رہے۔ یہ میرا پیغام درد مندانہ التجا کہ آؤ دین اسلام کو تھام لیں، دین اسلام کو ہم اپنا اوڑھنا بچھونا بنا لیں۔ دین ہمیں گرنے نہیں دے گا، نہ کسی غیر کے قدموں میں، نہ آخرت کے دن ہمیں یہ دین گرنے نہیں دے گا۔ دین کا سہارا جنت کا راستہ ہے، دین کا سہارا اللہ اور اس کے رسول کے قرب کا ذریعہ ہے۔ بہت بہت شکریہ، مہربانی، جزاکم اللہ و احسن الجزا۔